یہ بالکل صحیح انہوں نے لکھ کے بھیجا. جس نے بھی لکھا اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ اس بات پر زور دیں کہ ساسیں اپنی بہوؤں کو یہ کورس کروائیں کیونکہ اس طرح ان کی نسل سنورے گی. بات یہ ہے کہ مائیں تو بیٹیوں کے لیے حریص ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ہماری بچی جو ہے وہ کر لے. میرے ساتھ اس دفعہ اسلام آباد میں یہ ہوا کہ پچھلے سال سعودی عرب سے کوئی صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے خط لکھا کہ ہم اپنی بہو کو بھیجنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کو اتنی دلچسپی کیا ہے بہو کو بھیجنے کی. لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ان کی والدہ یعنی ساس خود بہو کو چھوڑنے کے لیے آئی اور بچی تھی چھوٹی 12 سال کی ساتھ, اور پہلے دن ایسے ہی کلاس اٹینڈ کرنے آ گئی. تو بہو کا تو ایڈمیشن ہوا اور وہ جو 12 سال کی بچی تھی حافظ قرآن تھی, ابھی 8ویں جماعت پڑھی اور بالکل بچوں جیسا بولتی تھی. مجھے کہنے لگی کہ میں نے بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا بھی تم کیسے پڑھو گی, تم تو بچی ہو, میں تو سوچ ہی نہیں سکتی تم پڑھو گی. نہیں میں نے پڑھنا, اور میں تو کئی دن سے لسنر کے طور پہ آ رہی ہوں اور میں نے ٹیسٹ بھی دیے ہیں اور میں نے فلاں 25ویں کے 26ویں پارے میں پورے نمبر لیے, آپ دیکھ لیجئے. تو میں اتنی حیران ہوئی اس موقع پر کہ قرآن ایسا معجزہ ہے. یعنی اس بچی کی ابھی آواز بھی بالکل چھوٹی چھوٹی بچوں والی, حرکتیں بھی بچوں والی, لیکن عزم اور جذبہ اتنا. کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا سعید بن مسیب کی جو بیٹی تھی انہوں نے ان سے کیا کہا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, یہ قصہ ہے مشہور. سعید بن مسیب ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت تابعین میں سے ہیں, بہت بلند درجے کے. ان کی بیٹی بھی بہت بڑی عالمہ تھی. تو انہوں نے اپنے ہی ایک شاگرد سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. جب پہلی رات ہوئی تو یعنی کہ رات گزری اور اگلے دن وہ صبح سبق کے لیے جا رہے تھے اپنے استاد کے پاس, تو ان کی بیوی کہنے لگی آپ سعید کے پاس جا کر کیا لیں گے, وہ میں آپ کو سب کچھ دے سکتی ہوں جو آپ وہاں سے لیتے ہیں, میں آپ کو پڑھاؤں گی. اور انہوں نے اپنے شوہر کو پھر پڑھایا. بڑی بڑی عالم خواتین گزری ہیں. ہمارے ہاں چونکہ عورتوں کا رجحان سارا فیشن کی طرف ہو گیا, اس لیے ہمیں بہت انوکھی بات لگتی ہے کہ ایک عورت یہ کام کر رہی ہے. انوکھی نہیں ہے حقیقت میں. تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ کوششیں بہت حقیر نظر آئیں. یہ بڑی اس لیے نظر آتی ہے کہ باقی چیزوں پہ اندھیرا ہے. تو وہ مجھے ان کی مثال دینے لگی. سعید بن مسیب کی بیٹی نے بھی تو اتنے چھوٹی عمر میں سب کچھ پڑھا تھا کہ ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا تھا. ان کا جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ہم ہار گئے آپ جیت گئے, آئیں آپ پڑھیں. اب اس دفعہ اس کو میں ایڈمیشن دے کر آئی ہوئی ہوں وہاں پر اسلام آباد میں, اور میں اس کی والدہ سے یہ کہہ رہی تھی آپ نے بہو کی بھلائی سوچی, اللہ نے بیٹی سے آپ کو صدقہ جاریہ دیا. آپ نے بہو کی بھلائی سوچی ہے کہ بہو کرے, اور اس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے. تو جو انسان بہوؤں سے سنسیئر ہوتا ہے اللہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتا ہے. تو میں نے کہا مجھے رشک ہے آپ پر, میری تمنا ہے کاش میری بیٹی بھی ایسے ہوتی کہ اتنی چھوٹی بیٹی اصرار کر کے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے تو پڑھنا ہے لازمی, اور ابھی پڑھنا ہے. کیونکہ سب اسے کہتے ہیں کہ کھیلنے کے وقت ہیں, وہ کہتی ہے میں کھیلتی بھی ہوں گھر جا کے لیکن ساتھ سبق یاد کرتی ہوں, اور آپ دیکھ لیں میں نے نمبر پورے لیے ہیں. یہ اصل میں بات یہ کہ قرآن دل پہ اترا ہے, یہ سارا دل کا سودا ہے, جذبوں کی بات ہے. جو دل لگائے گا اس میں وہ سب کر جائے گا, اور جس کا دل نہیں ہے نا اس میں, اس کو سارے وسائل بھی مہیا ہوں, گھر پہ کوک بھی ہو, خانسامہ سب کام کرنے والے, اور باہر بھی سارے موٹر بھی ہو, پہنچنے کی مشکل بھی نہ ہو, وہ پھر بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا دل جو نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.